پیر کرم شاہ صاحب الازہری لکھتے ہیں کہ آخر وہ مبارک رات آئی جب دست قدرت نے اپنے مادی، مانوی اور روحانی خزانوں کے منہ کھول دیے۔ نور ذات پر صفات کے جو پردے پڑے تھے ایک ایک کر کے اٹھنے لگے، بے کرام مسافتیں سمٹتی گئیں اور عبد کامل حریم قدس میں دنا فتح اللہ کی منازل طے کرتا ہوا قرب و حضوری کے اس مقام رفیع پر فائز کر دیا گیا جس کی تعبیر زبان قدرت نے فکان قاب قوسین او ادنا کے پیارے پیارے کلمات سے فرمائی۔ اس سے زیادہ قرب کا تصور کیا نہیں جا سکتا، اور اس قرب خاص کے بیان کے لیے اس سے دل نشیں کوئی اسلوب بیان کا اختیار کیا نہیں جا سکتا۔ رب قدوس نے اپنے محبوب کریم کے غلاموں کو گویا لیلۃ القدر کے انعام سے بہرور فرمایا، اور اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل قرار دیا۔ اور جس محبوب کے صدقے ہم بے نواؤں اور خطا کاروں پر یہ لطف و کرم ہوا، اس حبیب کی اعلیٰ مرتبتی کے اظہار کے لیے اور دن رات ماہی بے آب کی طرح تڑپنے والے دل کو اپنے دیدار سے مشرف کرنے کے لیے رات کو سفر معراج کا اہتمام فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ سفر مبارک کس ماہ کی کس تاریخ کو ہوا، اس کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ کسی نے ربیع الاول، کسی نے ربیع الآخر اور کسی نے رمضان المبارک کے مہینے کی کوئی تاریخ مقرر کی ہے۔ تاہم ابن قتیبہ دینوری اور علامہ ابن عبد البر نے ماہ رجب کی رات کا تعین کیا ہے۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ یہ سفر ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا۔ ابن حزم نے اسے یقین کے ساتھ لکھا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے، اور بعض کے نزدیک یہ سفر ہجرت سے 2 سال قبل اور بعض کے نزدیک 3 سال قبل وقوع پذیر ہوا۔ البتہ 2 چیزیں مسلمات میں سے ہیں کہ طائف کے حادثہ فاجعہ سے واپسی کے بعد اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت سے پہلے اس درمیانی مدت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج کا شرف عطا فرمایا۔ اس کے بعد لامکان کی سیر کرائی گئی اور آیات الہی کا مشاہدہ کرایا گیا۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رجب المرجب کا قول فرمانے کے بعد لکھتے ہیں کہ متاخرین میں امام رافعی اور امام نووی نے اپنی تصنیف روضۃ الطالبین میں اسی ماہ کو تیقن کے ساتھ ظاہر کیا، اور محدث عبد الغنی مقدسی نے بھی اسی مہینے کو اختیار کیا ہے، بلکہ 24 رجب تاریخ کی بھی تصریح کر دی ہے، اور علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ لوگوں کو اسی پر عمل ہے، اور بعض کی رائے ہے کہ یہی قوی ترین روایت ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب کسی بات میں سلف کا اختلاف ہو اور کسی رائے کی ترجیح پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو ظن غالب وہ قول صحیح ہوگا جس پر عمل درآمد ہو اور جو لوگوں میں مقبول ہو جائے۔ سیرت حلبیہ میں بحوالہ شیخ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسرا اور معراج کا واقعہ 45 مرتبہ پیش آیا، جس میں سے 1 مرتبہ آپ جاگنے کی حالت میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ آسمانوں کی سیر کو تشریف لے گئے، اور باقی جتنی بھی مرتبہ ہے اس میں صرف آپ کی روح نے سیر فرمائی۔ ناظرین کرام، سفر معراج کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس بارے میں شارح بخاری علامہ محمود فرماتے ہیں کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما تھے، جو شیب ابی طالب کے قریب تھا، کہ اچانک گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے مسجد حرام تک اس حالت میں لایا گیا جبکہ آپ پر اونگ کا اثر تھا۔ اس بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر سونے کے ایک تشت کو لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے
حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ رکھا گیا، پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، میں اس پر سوار ہو گیا۔ علامہ ابن سعد سے بھی ایک روایت مروی ہے کہ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور تمام بنی عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں چاروں اطراف دوڑنے لگے۔ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے ذی طویٰ کے مقام تک پہنچ گئے اور وہ آپ کا نام لے کر آپ کو پکارتے جاتے تھے، اے محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، لبیک لبیک اے چچا۔ حضرت عباس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم نے تو اپنی قوم کو پریشان کر ڈالا، تم کہاں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو بیت المقدس گیا تھا۔ حضرت عباس نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا اسی رات میں، یعنی ایک ہی رات میں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ قربان جائیے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو آپ نے چیلنج نہیں کیا، بلکہ پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھتیجے، تمہیں کوئی حادثہ تو نہیں پیش آیا؟ ناظرین کرام ملاحظہ کیجئے، ایمان دیکھیے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ اسی جگہ یعنی ذی طویٰ کے مقام پر اپنی آسمانی سواری براق پر سے واپس اترے تھے۔ ناظرین کرام، مسجد حرام سے عازم سفر ہونے کے بعد 3 مقامات پر نماز ادا کی۔ سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے۔ ان میں سے چند کا ذکر ہم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، پھر عرض کیا گیا کہ معلوم ہے کہ آپ نے کس مقام پر نماز پڑھی ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اسی شہر کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل عرض کرتے ہیں کہ معلوم ہے کہ آپ نے کس مقام پر نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کے شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے، تو میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ معلوم ہے یا رسول اللہ کہ آپ نے نماز کس مقام پر پڑھی ہے؟ پھر خود کہنے لگے کہ آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔